بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان ينام على فراشه ثم قرأ 100 مرة قل هو الله احد اذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي ادخل على يمينك الجنة. رواه الترمذی. گزشتہ کل سورہ اخلاص کی فضیلت بتائی گئی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ ایک آدمی نے سورہ اخلاص پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کہا کہ وجبت، تمہارے اوپر جنت واجب ہو گئی. اس کے متعلق بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو تربیت فرمائی، جو ان کو صحیح راستے پر لگایا، ان کے دل میں جو ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اوپر جو یقین اور ایمان تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان سارے جذبوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ صحابی اللہ کی وحدانیت کے جذبے کے ساتھ، عشق اور محبت کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہے، تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اس وجہ سے فرمایا کہ وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. بہرحال سورہ اخلاص کی بہت فضیلت ہے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کی فضیلت سننے کے بعد تو ہر ایک آدمی یہ چاہے گا کہ اللہ کرے یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور 10 سال تک چھوٹے بچے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کا ارادہ کرے کہ وہ بستر پر جائے اور پھر بستر پر جا کر سونے کے ارادے سے بستر پر جائے اور قرأ 100 مرۃ قل هو اللہ احد، اور بستر پر جا کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے. 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. یہ جو فضیلت ابھی آ رہی ہے، اس فضیلت پر اگر اللہ کے رسول یہ فرما لیتے کہ 100 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی، تو ابھی یہ فضیلت بہت ہی زیادہ کیا ہے، قیمتی تھی. اس کی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قل هو اللہ احد اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد. میری رائے یہ ہے کہ شاید 10 منٹ سے زیادہ وقت اس میں نہیں لگتا. اگر کوئی آدمی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دل کے جذبے کے ساتھ، اللہ کے ساتھ محبت کے ساتھ اگر اس کو پڑھے گا، تجربہ کر کے دیکھ لیں، 100 مرتبہ 10 منٹ میں کیا ہو جائے گا، آرام سے پڑھ سکے گا وہ. اب اس صرف 10 منٹ کی محنت ہے، 10 منٹ کی محنت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام کتنا مل رہا ہے. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر سونے کا ارادہ کرے پھر وہ سونے سے پہلے 100 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے تو جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ جل جلالہ و امن والہ اس سے فرمائیں گے، اے میرے بندے اپنے داہنے ہاتھ پر جنت میں چلا جا. کچھ سمجھ میں آیا نہیں؟ صرف 10 منٹ روزانہ پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے اپنے داہنے ہاتھ پر جنت میں چلا جا. اب اس کے محدثین نے 2 مطلب بیان کیے ہیں. علی یمینک یعنی اپنے داہنے ہاتھ پر کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے بندہ حساب کے وقت حساب کتاب کے لیے جس جگہ پر کھڑا ہوگا اس کی داہنی طرف جنت ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جنت میں تیرا ٹھکانہ ہے، جنت تیرے لیے واجب ہو گئی، جنت تیرے لیے جگہ ہے، اس وجہ سے اپنے داہنی طرف ادھر چلے جاؤ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت کے 2 حصے ہیں، ایک داہنی طرف ہے، ایک بائیں طرف. بائیں طرف جو ہے اس سے زیادہ داہنی طرف میں جو جنت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں زیادہ رکھی ہے، درجات اس کا اونچا کر رکھا ہے.
تو اب اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنت میں بھی جس کا درجہ اونچا ہے، جنت میں بھی جس میں نعمتیں زیادہ ہے، جنت میں بھی جس کے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضیلت دی ہے، یہ بندہ تو ایسا عمل کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس جگہ کا تو حقدار ہو گیا، تم اس پر چلے جاؤ۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود جنت کا جو داہنی جانب کا حصہ ہوگا وہ بائیں جانب کے حصے سے افضل ہوگا، اور اس بندے سے فرمایا جائے گا کہ تو داہنی جانب والی جنت میں چلا جا۔ بلا صبح بڑا سستا سودا ہے کہ سونے سے پہلے صرف 100 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھنے پر یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ کے فضل سے بعض بندوں کو دیکھا ہے کہ ان کا رات کو سونے سے پہلے روز مرے کا 100 سے بھی زیادہ دفعہ پڑھنے کا معمول ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سونے سے پہلے سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ سورہ اخلاص کے بعد اب معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں کی فضیلت حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یر مثلہن قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہے وہ ایسی بے مثال ہے کہ اس کی مثل نہ کبھی دیکھی گئی نہ اس کے مثل کبھی سنی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اونچی اور بہت ہی بے مثال یہ دو صورتیں نازل کی گئی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں جانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں پہنچ جائے، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں پہنچ جائے، دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان یا دنیا کی کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ آج ہم لوگ اللہ کی حفاظت میں نہیں بلکہ نفس اور شیطان کے راستے پر چلے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے شیطان اور نفس جب چاہے ہمیں گمراہ کر لیتا ہے، اور جب اگر اللہ کی حفاظت میں ہم پہنچ جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں شیطان کو بھی کچھ دخل نہیں ہو سکتا اور نفس بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں صورتیں اس لحاظ سے بے مثال ہیں کہ ان میں اول سے آخر تک تعوذ ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی اللہ تعالیٰ سے کی پناہ لی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ شرور سے بھی اور باطن کے شرور سے بھی، اور اللہ کے ان میں شرور سے حفاظت کی بے مثال تاثیر رکھی ہے۔ گویا ہر قسم کے شر اور فساد سے حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے، اور دونوں اختصار کے باوجود نہایت جامع اور کافی اور وافی ہے۔ عن عقبہ ابن عامر قال بیننا اسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الجوف والعبوہ اذ غشیتنا ریح وظلمۃ شدیدۃ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبہ تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما رواہ ابو داؤد۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ دیکھیں گے تو جب بھی کوئی حالات بدلتی تھی، کوئی بھی ڈراؤنی حالت پیدا ہوتی تھی، کوئی بھی خوف کی حالت پیدا ہوتی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تعوذ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہنے کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت بالکل الٹی ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوف ہو، تکلیف ہو، عذاب ہو، پریشانی ہو، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے ہم اس کو سیر اور سپاٹائی کے طور پر دیکھنے چلے جایا کرتے ہیں کہ دیکھیں وہاں سیلاب آیا ہے، دیکھیں وہاں زلزلہ آیا ہے، کیا حالت ہے، چلو دیکھنے چلتے ہیں، سیر اور سپاٹے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا،
بین الجوفا والابوا، یہ دونوں جگہ کا نام ہے۔ جوفا مدینہ منورہ کے قریب میں یہ دونوں جگہ ہے۔ ان دونوں جگہ کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، اتنے میں ایک دم ریح شدید، بہت سخت زوروں سے ہوا چلنی شروع ہوئی، اور اتنی ہوا آئی، اتنا طوفان آیا کہ جس کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا، بادل بھی چھا گئے، اور ہوا میں بھی ایک قسم کی تیزی پیدا ہو گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسی حالت میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا شروع کر دیا، اور مجھے بھی کہا کہ عقبہ جلدی سے یہ دونوں صورتیں پڑھنا شروع کر دو، اس وجہ سے کہ یہ جو حالتیں آ رہی ہیں، ابھی ہمارے یہاں کیسی بھی حالت آ جائے کبھی ہمارا دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہی نہیں۔ کل یا پرسوں عصر سے پہلے بہت تیز ہوا چل رہی تھی، بہت اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن ہم نظارہ دیکھنے میں لگے کہ دیکھیں کیسی بارش آ رہی، کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ ڈرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش نازل کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے قوم ایسی بھی گزری ہے کہ ان کے اوپر اسی طریقے سے بادل، اندھیرا چھا گیا، بادل آیا، وہ لوگ تو یہ سمجھے کہ بارش آ رہی ہے، سمجھ میں آیا، لیکن اس کے باوجود اس میں سے انگارے نکلے اور اس میں سے آگ برسی اور پوری کی پوری بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اس وجہ سے اس قسم کی اگر کوئی چیز ہو، تکلیف کی چیز آئے، پریشانی کی چیز آئے، فوراً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی ایسی کوئی چیز پیش آ جاتی تھی، کوئی بھی نئی حالات پیش آ جاتی تھی، کوئی بھی نئے تقاضے پیدا ہو جاتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے متوجہ ہو جاتے تھے مسجد کی طرف، جلدی سے متوجہ ہو جاتے تھے نماز کی طرف، جلدی سے متوجہ ہو جاتے تھے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی حفاظت کی طرف۔ آج ہم نے یہ طریقہ چھوڑ رکھا ہے، بلکہ ہم متوجہ ہو جاتے ہیں ٹی وی کی طرف کہ کیا نیوز آ رہے ہیں یا کیا ہے، ویدر کی طرف کہ ویدر والا کیا کہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ عقبہ ابن عامر سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جوفا اور ابوا کے درمیان، یہ دونوں مشہور مقام تھے مدینہ اور مکہ کے درمیان۔ اچانک سخت آندھی آ گئی اور سخت اندھیرا چھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتیں معوذتین پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگنے لگے اور مجھ سے ارشاد فرمانے لگے، عقبہ تم بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اللہ کی پناہ لو۔ کسی پناہ لینے والے نے اگر ان دو صورتوں کو پڑھی اور پناہ لی، کسی پناہ لینے والے نے اس کی مثل پناہ نہیں لی، یعنی اللہ کی پناہ لینے کے لیے کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ان دونوں صورتوں کے مثل ہو۔ اس وجہ سے جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے، اور اس کو خصوصیت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس خصوصیت میں پناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں جانے کے لیے یہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کسی مصیبت اور خطرے کا سامنا ہو تو معوذتین پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے۔ اس سے بہتر بلکہ اس جیسا کوئی دوسرا تعاوذ نہیں ہے۔ تیسری ایک حدیث آ رہی ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا پڑھا کرتے تھے۔ ہمارا بھی معمول تو ہوگا انشاءاللہ کل کو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔